لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح جب جنگ بدر ہوئی، اللہ نے فتح دی، عزت دی، غلبہ دیا، کافروں کے 70 سردار مارے گئے اور 70 قیدی ہو گئے۔ حضور پاک نے صحابہ کو بلایا، قریش کو، انصار کو، حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو، سعد بن عبادہ کو، سب کو بلایا کہ بھئی اب ان قیدیوں کے بارے میں ہم کیا کریں۔ کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ بھی یا تو ہم ان کو چھوڑ دیں یا ہم ان کو قتل کر دیں، ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں، یا ان سے کوئی فدیہ لیا جائے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو بکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے کہ رشتہ دار ہے آپ کے، دشمنی ہو جاتی ہے لیکن رشتے تو نہیں ٹوٹتے ہیں، آپ ان کو چھوڑ ہی دیں، احسان کر دیں، آخر یہ سردار لوگ ہیں، آپ کا احسان ان پہ اثر کرے گا۔ سب سے پوچھنے کے بعد حضور نے فرمایا عمر تیری کیا رائے ہے؟ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر میری رائے پوچھتے ہو، حکم دو حضرت علی کو، حکم دو حضرت جعفر کو، حکم دو حضرت عثمان کو، حکم دو مجھے، ہر آدمی اپنے رشتہ داروں کی گردن میں تلوار پھیر دے، آج کفر کی جڑ کاٹ ڈالو۔ میں فرمایا حضور اللہ نے دشمن تمہارے پاس قید کر کے پیش کر دیے ہیں، ان کو مہلت دیتے ہو جن نے ہمیں مکے سے نکالا ہے، ان کو تم مہلت دیتے ہو جن نے ہمیں طواف کرنے سے روکا ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں کی گردن پہ چھری رکھتا ہوں اور ہر صحابی اپنے اپنے رشتہ دار کو قتل کرے تاکہ کل کو کسی قسم کا جھگڑا بھی پیدا نہ ہو۔ حضور نے فرمایا عمر واقعی تو بڑا سخت آدمی ہے۔ آپ نے فرمایا تورات میں بھی تیرے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ قرن من حدید، وہ لوہے کا سینگ ہے، موڑ ہی نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا تمہاری مثال تو ایسے ہیں عمر جیسے نوح علیہ السلام۔ ہم نے کہا حضرت کیسے؟ فرمایا نوح علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ آپ زمین پہ کسی کافر کا کوئی گھر نہ بچے، کوئی مکان نہ بچے، سب کو برباد ہلاک کر دے۔ تم بھی کہتے ہو کوئی نہ بچے، اور آپ نے فرمایا کہ ابو بکر تمہاری مثال ایسی ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام وہ کہہ رہے تھے من تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ حضور نے فرمایا ابو بکر مجھے تیری رائے پسند ہے لیکن ان کو مفت نہیں چھوڑتے، ان سے کہیں کہ فدیہ ادا کر کے ہر آدمی اپنے اپنی قیدی کو چھڑائے تاکہ مسلمانوں کا مالی فائدہ ہو جائے۔ دوسرے دن حضور ایک چھوٹا سا درخت تھا اس کے نیچے بیٹھے ہیں اور حضرت ابو بکر بھی بیٹھے ہیں، حضور بھی رو رہے ہیں، حضرت ابو بکر بھی رو رہے ہیں۔ حضرت عمر علیہ السلام کیا اور عرض کیا کہ ما یبکیک یا رسول اللہ، حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ مجھے بتائیں تاکہ میں بھی شریک ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا حضرت عمر سے کہ اللہ کا قرآن اترا ہے کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، اور اللہ کا قرآن اترا ہے لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم فیہ عذاب عظیم۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی میں معافی دے چکا ہوں ورنہ آج عذاب نازل ہو جاتا، اور آپ نے فرمایا عمر اگر عذاب آ جاتا تو ماں سوا تیرے اور سعد کے کوئی نہ بچتا۔ فرمایا عمر اللہ نے تیرا فیصلہ عرش پہ قبول کیا ہے کہ عمر نے جیسے کہا تھا مٹا دو کفر کو،
حضرت عمر بڑے جلال والے تھے نا،